حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے اس کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس خناس کے شر سے جو سر عام یا چھپ چھپ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ دو صورتیں قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی اتنی اہمیت و فضیلت بتائی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو کرے، بے شک وہ جتنا مرضی ٹل لگا لے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کا جادو آپ پہ چل جائے، بے شک جتنا مرضی کوئی ماہر ہو۔ یہ معوذتین ہیں، ان میں ایک صورت اور ملا دی جائے سورہ اخلاص تو معوذات بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان معوذات کو اتنا اپناتے کہ حضور علیہ السلام ہر روز سونے سے پہلے اس کا عمل اپنے آپ کو دم کر کے سویا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دن کہنے لگے کہ عقبہ میں تجھے ایسی دو صورتیں نہ بتا دوں کہ جو آج رات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں اور ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بہتر صورت یعنی اللہ کی پناہ لینے سے بہتر اور کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ تو عقبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو حضور علیہ السلام نے مجھے یہ دو صورتیں پڑھ کر سنائیں۔ دیکھیے جب ہم ان دو صورتوں کے شان نزول پہ غور کریں، یہ دونوں صورتیں اکٹھی حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو چاروں شانے چت کر دیا، خیبر بھی فتح کر دیا، مدینہ سے پہلے بھاگے خیبر کی طرف، پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، یہ اتنے کم وقت تھے کہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ جتنا نرمی کا رویہ اختیار کرتے، یہ اتنے ہی حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے میں ہر وقت ملوث رہتے۔ حضور علیہ السلام نے خیبر فتح کیا، انہی کے کھیت دے دیے کہ آدھا حصہ مسلمانوں کو دے دیا کرو، آدھا خود رکھو، خود کاشتکاری کرو، دیکھو اس سے بڑی کوئی مثال ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک عورت نے، یہودن نے حضور علیہ السلام کا کھانا بنایا، دعوت کی۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ اس سازش میں کون کون ملوث ہے تو وہ کہنے لگی سارے کے سارے یہودی اس سازش میں ملوث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی معاف کر دیا، لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ اب ہم حضور علیہ السلام سے فوجی عسکری قوت سے ہم ان سے فاتح نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، حضور علیہ السلام پہ جادو کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے موٹے جادو کرتے حضور علیہ السلام پہ، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک لبید بن عاصم تھا، بڑا ہی جادو میں بڑا ہی ماہر تھا۔ اس کی دو بیٹیاں اس سے بھی بڑھ کر جادو، اس سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ اس کے پاس یہ اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے اب محمد پہ ہمارا بس نہیں چلتا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تم ہماری آخری امید ہو، اس محمد پہ کوئی ایسا جادو کرو کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس نے حامی بن لی، اس نے کہا مجھے حضور علیہ السلام کے بال اور جس کنگھی کے ساتھ حضور علیہ السلام اپنے بال بناتے ہیں، مجھے وہ کنگھی لا کے دیجیے۔
ایک یہودی بچہ حضور علیہ السلام کے گھر میں رہتا تھا، کوئی یتیم بچہ تھا، انہوں نے اسے ورگلایا، اس نے حضور علیہ السلام کے بال اور وہ کنگھی لا کر اسے دے دی، انہوں نے وہ اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ جو طریقہ کار اس وقت رائج تھا جادوگراں کا، آج بھی وہی طریقہ کار ہے، وہ ایک گڑیا بناتے ہیں، اور آج بھی یہ جو جادوگر ہے نا، آج بھی اسی طریقے سے وہ جادو کرتے ہیں۔ ایک گڑیا بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بال تھے، کنگھی کے اوپر اس کی گرہ دی، اور وہ جو موم کی گڑیا انہوں نے تیار کی اس کے اندر سوئیاں چبو دی۔ یہ طریقہ کار ہے اور یہ جادو۔ اگر انسان، یہ بات ذرا غور سے سننا، کہ اگر انسان یہ عمل چھوڑ دے تو یہ یاد رکھیں کہ کسی کے اوپر بھی کسی وقت بھی جادو چل سکتا ہے۔ میرے استاد محترم قاری اسماعیل اسد حافظ آبادی بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، قاری تھے، اور مفسر قرآن بھی تھے، حدیث کے ماہر بھی تھے، تویزات کا علم بھی جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی جگہ سے گزرا تو میں نے ایک درخت دیکھا، بڑا ہرا بھرا درخت تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے اندر ایک حصہ اس کا خشک تھا۔ میں نے کہا اتنا ہرا بھرا درخت ہے، ایک حصہ کیوں خشک ہے؟ میں اس کے قریب گیا تو اس درخت کی جو ٹہنی ہے اس کے ساتھ کسی نے تویز باندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ تویز اتارا، آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تویز کسی کے لیے اس کی موت کے لیے تیار کیا گیا تھا اور وہ چل چکا تھا۔ ہم یہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ یہ معوضات ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اتارا، وہ انہوں نے کوئی اس پہ عمل کیا، انہوں نے اسے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہاں بیٹھا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا آپ نے اس تویز کو جلایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی آپ کو کوئی تعویذ ملے، آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، تعویذ کرنا حرام ہے، جادو کرنا کفر ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے گھر میں اس کو تعویذ ملے اسے جلانا نہیں ہے، اسے ایک ٹھنڈی جگہ پہ پھینکنا ہے یا کسی ماہر کو دکھانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہرحال اس کو ٹھنڈے کھو میں پھینک دیا اور اس پہ جو بھی عمل کرنا تھا کر دیا۔ دیکھیے یہ اتنا ظالم جادو ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کا جادو کا اثر ہو گیا۔ پہلے 3 ماہ تو حضور علیہ السلام کی یاد جو تھی وہ ہلکی ہلکی کمزور ہونا شروع ہوئی، لیکن آخری جو 6 ماہ جب گزرے تو حضور علیہ السلام اس قدر پریشان تھے کہ کوئی کام کرتے تو آقا علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے وہ کام کیا ہے کہ یا نہیں کیا۔ اتنے پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری پریشانی کا سبب کیا ہے، میرے جسم میں کمزوری بھی ہو رہی ہے، اے اللہ تو مجھے شفا دے دے۔ حضور علیہ السلام سو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود مجھے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو پاؤں کی طرف آگے کھڑا ہوا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کیا یہ وہی شخص ہے؟ دوسرا بولا ہاں یہی شخص ہے۔ کیا اس کے اوپر ہوا؟ اس کے اوپر جادو ہوا۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے کیا۔ اس نے کیسے جادو کیا؟ اس نے سارا طریقہ کار بتا دیا کہ ان کے بال لیے گئے، موم کی گڑیا، اس کے اندر سوئیاں، نر کھجور کا ایک چھال لی گئی، خوشہ لیا گیا، اس کے اندر باندھ کے ایک پتھر کے ساتھ ایک کنواں ہے جس کو زروان کنویں کا نام ہے، اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کنویں کا جا کے پانی نکالو اور وہ پتھر تلاش کرو، وہ گرہیں جو وہ ہیں وہ کھولو۔ صبح حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اللہ نے میری تکلیف کا حل بھی مجھے بتا دیا اور مجھے کیا ہوا ہے اللہ نے یہ بھی مجھے بتا دیا۔
حضرت علی کو، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر کو ساتھ لیا اور اس کنویں کی طرف چل دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دور دراز کنواں تھا کسی جنگل بیابان میں، اوپر سے ہم نے جب اس کے ارد گرد جو درخت تھے ہماری ان کے اوپر نظر پڑی تو اتنا ڈراؤنا سین تھا کہ جیسے ناگوں اپنے پھل پھیلائے، جیسے ہم بولتے ہیں پھینی ارسام، ہر پتے کی شکل ایسے نظر آتی تھی جیسے وہ اپنا پھل پھیلائے ہوئے پھینی ارسام جو ہے وہ کھڑا ہے، ایسا ڈراؤنا ماحول تھا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہر پتے میں سے شیطان کا سر نظر آ رہا ہے۔ جب اس کنویں کے اندر دیکھا گیا تو سارے کا سارا پانی سرخی مائل ہو چکا تھا، یعنی جادو اتنا اثر کر چکا تھا۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا، حضور علیہ السلام صحابہ نے وہ پانی نکالا، نیچے سے وہ پتھر مل گیا، اور حضور علیہ السلام نے جب وہ گڑیا دیکھی جس کے اندر سوئیاں چگوئی ہوئی تھی، وہ کنگھی تھی، اس وقت اللہ نے یہ آیتیں حضور علیہ السلام کے اوپر یہ 11 آیتیں نازل کی۔ حضور علیہ السلام ایک آیت پڑھتے جاتے، اس کی گرہ کھلتی جاتی، سوئی کو کھینچتے جاتے، قل اعوذ برب الفلق، ایک سوئی کھینچ لی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ساری سوئیاں نکالی، حضور علیہ السلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام باقاعدگی سے یہ وظیفہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھ کھول دیتے اور تینوں کل پڑھتے، اپنے منہ پہ پھیرتے، سر کے اوپر پھیرتے، جسم کے اوپر پھیرتے، جہاں جہاں تک ہاتھ آتا۔ ہمیں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھیے، اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس کو ضرور پڑھیے۔ اب تھوڑا سا اس کے ترجمے پہ ذرا غور کیجیے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبحوں کے رب کی۔ فلق جو ہے، فالق جو ہے، وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خالق کو ہی فالق کہتے ہیں، اور اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں، فالق الاصباح اور فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہ رب، وہ فالق جس نے دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے کومپل کو نکال دیا، اور جو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یہ بیچ کا جو معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ فالق خالق ہی ہے، اور اس خالق کی پناہ مانگنا، ظاہری اسباب ہوں تو آپ کسی اور کی پناہ مانگ سکتے ہیں، لیکن باطنی اسباب پہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں مانگی جا سکتی۔ اس رب کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں اس خالق کی، اس فالق کی پناہ میں آتا ہوں جس نے اندھیرے میں سے روشنی کو نکال دیا، صبح کو اجالا کر دیا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دیکھیے جی، اللہ خالق ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اگر اچھی چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو شر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ابلیس شر ہے، ابلیس کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ اور خود انسان اپنے اوپر غور کرے، اس کے اندر بھی ہر وقت دو پہلو موجود ہیں، شر اور خیر، ہر وقت اس کے اندر۔ بعض بات ہم دیکھیے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس وقت ہمارے اندر خیر ہی خیر ہے، جب گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اندر شر ہی شر ہے۔ اور دیکھیے، آگ ہے آگ، انسان آگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہم کھانا بناتے ہیں اور کتنی سی ذات ہیں جن کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں،
بہت سی چیزیں آگ سے تیار ہوتی ہیں. آگ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر ہے، اور یہی آگ اگر طوفان بن کر آ جائے، کسی کی فیکٹری میں لگ جائے، کسی کے گھر کو جلا کر راکھ کر دے، اور پھر انسان کے لیے یہ آگ جو ہے یہ عذاب بن جاتی ہے، شر ہی شر ہے. اور دیکھیے فارس کے کہتے ہیں ہزاروں کئی صدیوں تک وہ جلنے والی آگ فارس کی انسان اس کے جنگلات میں قابو نہیں پا سکا تھا. اس وقت آگ وہ بجھی تھی جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. صدیوں جلنے والی آگ جو تھی. امام شافعی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، شر اور خیر کی بات بیان کر رہا ہوں، کہنے لگا جی آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا گھر جل گیا. کہنے لگے کہ تو اللہ تیرے اوپر خیر کرے گا، اللہ تجھے ترقی دے گا، خوشحالی دے گا. وہ چلا گیا، خوش ہو گئے. 5-6 مہینے گزرے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں نے آج رات خواب دیکھا ہے میرا گھر جل گیا. کہنے لگے جا کے اپنا گھر دیکھ، واقعی جل گیا ہوگا. اس نے اپنا جا کے گھر دیکھا، وہ جل چکا تھا. وہاں ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ سے کسی نے 6 ماہ پہلے یہی خواب پوچھا، آپ نے اسے کہا آپ کے لیے بہتری ہے، خیر ہے. آج اسی خواب کا آپ بتا رہے ہیں کہ تیرا گھر جل گیا. ایک خواب اس کی 2 تعبیریں آپ نے کیسے بتا دی؟ کہتے ہیں جب وہ شخص میرے پاس پہلا آدمی آیا تھا، سخت جاڑے کا موسم تھا، اور دیکھیے جاڑے میں آگ خیر ہے، لوگ آگ کو جلاتے ہیں، ہیٹر جلاتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. اب یہ شخص جب میرے پاس آیا تو سخت گرمی تھی، اور گرمی میں تو پہلے ہی آگ سے لوگ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہیٹ سے. میں نے تو اس سے تعبیر کی، دونوں کی تعبیر اچھی ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر شر بھی موجود ہے، اس کے اندر خیر بھی موجود ہے. ہوا دیکھ لیجیے، ہوا کے بغیر ہم چند گھڑیاں بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. لیکن یہی ہوا جب طوفان بن کر آ جائے تو بستیوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، درختوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. جب یہ طوفان بن کے آتی ہے تو اس کے اندر شر ہے. اور پانی کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پانی پیتا ہے تو اس کے اندر خیر ہے، تسکین ملتی ہے. لیکن یہی پانی جب طوفان نو بن کر آ جائے تو زمین پہ ہر بسنے والی چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. پھر یہ پانی جب سونامی بن کر آتا ہے تو لوگوں کے لاشوں کے انبار لگا دیتی ہے. ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر شر بھی موجود ہے، اس کے اندر خیر بھی موجود ہے. آج کل ہمارے ہر ایک کی جیب میں یہ موبائل موجود ہے، اس میں دیکھیے شر موجود ہے، اس کے اندر خیر موجود ہے. تو اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے ہر چیز کے شر سے. جب اللہ سے ہر چیز کے شر کی پناہ مانگ لی جائے تو ذرا غور کیجیے کہ پھر انسان کیسے بھٹک سکتا ہے، اس کے اوپر کیسے، یعنی کہ خیر کے پہلو کے لیے انسان ہر چیز کو ویلکم کہتا ہے اور شر کے پہلو سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. دیکھیے یہ ترجمہ انشاءاللہ کسی وقت سورہ اخلاص کو شامل کریں گے، پھر باقی جو اس کی تفسیر ہے وہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں معوذات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہی معوذات پڑھ کر میں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ دم کرتی، اور کمزور ہو چکے تھے ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم پہ پھیرتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ زیادہ مبارک تھے. بہرحال ہمیں بھی یہ معوذات اپنانے چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے، ان پہ غور بھی کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا صبح و شام کا وظیفہ بھی ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه